ایک اور حدیث سنیے، اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور فرمایا آمرک بسنتین وانہاک عن اثنتین، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، میں دو باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ نمبر ایک، میں تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے رجحت بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہوگا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کسی بند دائرے میں ہوتے تو لا الہ الا اللہ نے تباہ کر دیتا۔ پھر فرمایا فسبحان اللہ وبحمدہ فانہا صلاۃ کل شیء، اور میں تمہیں دوسری بات، پہلی بات لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ کہ پڑھنے کا بھی تمہیں حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور پھر فرمایا وبہا یرزق الخلق، اور مخلوق کو اسی کے ذریعے رزق دیا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، مخلوق، پوری مخلوق سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتی ہے اور اسی کے ذریعے اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ تم بھی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں صبح شام سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے اس کو رزق کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں دو باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے پوچھا، یا کسی اور صحابی نے پوچھا کہ شرک ہم جانتے ہیں، کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر صفح الحق وغمس الناس، آپ نے فرمایا کبر حق کو نہ ماننا، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، یہ ہے تکبر۔ حق کو نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ حق کیا ہے؟ حق ہے قرآن، حق ہے اللہ کے نبی کا فرمان۔ ایک آدمی کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، ایک آدمی کے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا جائے، صحیح حدیث سنائی جائے، پھر بھی وہ نہ مانے، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اس نے حق کو ٹھکرا دیا، کیونکہ حق قرآن کا نام ہے، حق رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، اس پر ایمان لائے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو پکڑ لینا ہے مضبوطی سے۔ قرآن و حدیث کا انکار کرنا، قرآن و حدیث کو ٹھکرا دینا، حق کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے یہ بات۔ سارے انسانوں کا طریقہ پیدائش ایک ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ
غریب آدمی ہو، سب کا طریقہ پیدائش ایک، مادہ پیدائش بھی سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. کوئی طریقہ، کوئی چودھری صاحب کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتے. سارے آدم علیہ السلام کی ہر خطبے کے اندر آپ یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو اس زمین میں پھیلا دیا ہے. سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے، سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام. یہ جو قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں یہ لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. سب کا طریقہ پیدائش بھی ایک، سب کا مادہ پیدائش بھی ایک، سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں تکبر کس چیز کا؟ نا تکبر کرنے کی کیا ضرورت؟ یا تو پھر چودھری صاحب آسمانوں سے گرے ہونا. سب کا طریقہ پیدائش، اپنی پیدائش پر غور کرے کہ میں کیسے پیدا ہوا. نطفے کے ایک کروڑویں حصے سے انسان کی پیدائش، ہر انسان کی پیدائش ایک ہی طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کی مدد نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، وہ اسے حقیر نہیں جانتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا. التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تقوی کا مرکز دل ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانتا. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہو. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کا خون بہانا، اس کی عزت برباد کرنا، اس کا مال ناجائز طور پر کھانا، یہ حرام ہے. کتنی آسانی کے ساتھ ہم بے عزت کر دیتے ہیں. اور تو اپنی اوقات نہیں جانتا، تو ہے کون ہے میرے نال گل کرنا تھا. اور تکبر ذرہ برابر بھی ہوا تو چھٹکارا نہیں ملے گا. اگر توبہ کے بغیر بندہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. مزید ہم اگلے جمعے کے اندر بھی تکبر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.